او کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو، وہ سوز جہنم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کبھی موت کو اور آخرت کو سامنے تو رکھو نا، آخر ایک ٹائم آنے والا ہے، کیا کرنا ہے وہاں پر۔ او کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو، وہ سوز جہنم کیا ہوگا۔ او جس آگ کا ایندھن انسان ہو، اس آگ کا عالم کیا ہوگا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں وقودها الناس والحجارہ، یہ جو جہنم کی آگ ہے ہم انسانوں اور پتھروں سے جلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک پتھر رو رہا ہے، پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا اللہ کے کلیم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھ سے آگ جلائی جائے گی، کہیں ایسے نہ ہو کہ میں وہی پتھر ہو جاؤں۔ ایک بے جان پتھر رو رہا ہے۔ اے انسان تو بھی تو کبھی غور کرنا، آخر تو نے اس موت کے پل کو عبور کرنا ہے اور تجھ سے بھی سب تیرے کیے کا حساب لیا جائے گا۔ اور کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو، وہ سوز جہنم کیا ہوگا۔ اور جس آگ کا ایندھن انسان ہو، اس آگ کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ گھنگرو گلے کا بولے گا، یہ جسم گواہی خود دے گا۔ اور جس وقت زباں خاموش ہو جائے گی، اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ قیامت کے دن زبان بند ہو جائے گی اور انسان کے اعضاء، جسم کے اعضاء بول کر بتائیں گے۔ جس طرح اللہ نے زبان کو طاقت دی ہے بولنے کی، حق تعالیٰ اسی طرح جسم کے باقی اعضاء کو بھی طاقت دے دیں گے بولنے کی۔ ہاتھ کہیں گے مولا مجھ سے رشوت پکڑی، مجھ سے رشوت دی۔ پاؤں بول کر بتائیں گے مولا مجھ کو میرے اوپر چل کر گیا تھا زنا کرنے کے لیے۔ زمین بتائے گی، وہ جگہ بتائے گی۔ اس لیے شاعر کہتا ہے اور کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو، وہ سوز جہنم کیا ہوگا۔ اور جس آگ کا ایندھن انسان ہو، اس آگ کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ حال ہے دنیا جابر کا، دنیا میں کسی کا کوئی نہیں۔ اور اس دہر کا جب یہ عالم ہے، اس دہر کا جب یہ عالم ہے، اس حشر کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں پر بس بھی بس یہاں پر جب خون سفید ہو گئے آئے روز آپ دیکھ رہے ہیں، باپ بیٹے کو قتل کر رہا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے جب یہاں خون سفید ہو گئے، کل قیامت کے دن تمہارے کون کام آئے گا۔ اور اللہ کا قرآن ہمیں اس کی خبر دے رہا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی۔ فرمایا اس دن دودھ پلانے والی اماں بھی منہ موڑ لے گی، آج بیٹا تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اپنی فکر ہے۔ شفقتوں کا مارا ہوا باپ بھی کہے گا بیٹا تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، دوست دوست سے منہ موڑ لیں گے۔ فرمایا کہ اس دن سب ایک دوسرے سے منہ موڑ لیں گے۔ شاعر کہتا ہے جب دنیا کے اندر بے حسی ہے، یہاں پر خون سفید ہو گئے تو وہاں پر کون پھر تمہارے کام آئے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کر لو، وہ وقت آنے سے پہلے پہلے موت کا سامان کر لو۔ اور آج اسی لیے تو نیک صحبت ہمیں اچھی نہیں لگتی نا، ہم وہاں جانے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہمارا آخرت کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے بس یہ دنیا ہے، کھا لو پی لو بس ٹھیک ہے جی چلے گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ میرے محترم سامعین، قیامت کے دن لوگ روئیں گے
تمنا کریں گے ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ 70 سال کی عمر ایسے ہی آنکھ بند کر کے گزر گئی، 50 سال کی عمر ایسے ہی گزر گئی، ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں بھیجو، دیکھو ہم کیسے نمازیں پڑھ کے آتے ہیں، پھر دیکھو کیسے نیک بن کے آتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اس کا جواب دے دیا گیا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، کیا ہم نے تمہیں مہلت نہیں دی تھی؟ جو لوگ کامیاب ہو کر آئے ان کی بھی اتنی ہی عمر تھی، جو لوگ جنتی بن کر آئے ان کو بھی اتنی ہی مہلت ملی، اور انہوں نے اس مہلت کو صحیح استعمال کیا، کامیاب ہو گئے، اپنے پروردگار کو راضی کیا، جنت کے مستحق بن گئے، اور تم وہ سارے کا سارا وقت برباد کر کے آ گئے۔ تو میرے محترم سامعین، فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ نور پیدا فرمائیں گے تو اس نور کی نشانی کیا ہے؟ اس کا دھیان آخرت کی طرف لگے گا، اور دنیا سے دل کھٹا ہوگا، یار آخر اس کی کوئی انتہا بھی تو ہونی چاہیے، کھا لیا پی لیا ہنڈا لیا، آخر اتنی عمر مزے لوٹ لیے ہیں، اب توبہ کی طرف بھی تو آ جاؤ نا، کوئی حد بھی تو ہونی چاہیے نا، ہے؟ تو میرے محترم سامعین، فرمایا کہ اس کا دھیان آخرت کی طرف لگے گا، اور تیسری نشانی بیان فرمائی کہ فرمایا کہ وہ کام کرے گا جو مرنے کے بعد اس کے کام آنے والے ہیں۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ایمان والو، بڑی محبت سے فرمایا کہ تم اگر اپنے دل میں میرا خوف پیدا کر لو، اللہ کا ڈر پیدا کر لو، تو فرمایا کہ ہم تمہیں وہ کانٹا عطا فرمائیں گے، وہ روشنی عطا فرمائیں گے جس سے تم حق اور باطل کی پہچان کر لو گے۔ اچھا، آج بڑے لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب پتہ ہی نہیں چلتا، سارے تو قرآن پڑھتے ہیں جی، سارے مسلک والے جو ہیں حدیثیں پڑھتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اچھا، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر ایک جج یہ کہے کہ مجھے تو یار عدالت میں پتہ ہی نہیں چلتا کون سی پارٹی سچی ہے اور کون سی جھوٹی ہے، دونوں طرف تو برسٹر کھڑے ہیں، بڑے بڑے وکلاء کھڑے ہیں جی، اور دونوں طرف سے دلائل کے انبار ہیں، اور مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان میں سچا کون اور جھوٹا کون ہے، بتاؤ بھی وہ بندہ جج بننے کے قابل ہے؟ بولو بھائی، تو اللہ نے آپ کو بھی تو جج بنایا ہے، اچھائی اور برائی کی پہچان دی ہے آپ کو، ہیں جی۔ فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں ہدایت کا رستہ بھی بتلا دیا اور گمراہی کا رستہ بھی بتلا دیا، اچھائی کا رستہ بھی بتلا دیا، برائی کا رستہ بھی بتلا دیا، اور ہم نے تمہیں بیچ میں کھڑا کر کے دونوں رستوں کا اختیار دے دیا، اور بتا دیا سیدھے رستے پہ چل کے آؤ گے سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے، اور اگر برے رستے پہ چل کے آؤ گے جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ اللہ فرماتے میں نے تو بتا دیے دونوں رستے، اور اکبر اعلی آبادی نے بھی کہا نا، ثواب و طاعت خوب جانتا ہوں اکبر، ثواب و طاعت خوب جانتا ہوں اکبر، پر طبیعت ادھر جاتی نہیں ہے۔ میں نے کہا پتہ سب ہے ہمیں۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، سب کو پتہ ہے کہ نہیں جھوٹ بولنا گناہ ہے؟ پتہ ہے جی، کوئی بندہ اس مجمع کے اندر ہو جو کہے جی مجھے تو آج تک پتہ ہی نہیں تھا؟ بولو تو صحیح، آپ سے پوچھ رہا ہوں یار، میں نے دیواروں سے تو نہیں پوچھا۔ کیوں جی جھوٹ بولنا گناہ ہے، سب کو پتہ ہے یا نہیں؟ پھر کیوں صبح و شام سارے بولتے ہیں بھائی؟ اب سوال ہے، اللہ فرماتے جھوٹوں پر میری لعنت ہے، فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کے سودا بیچتا ہے، اس کے کاروبار سے برکت اٹھ جاتی ہے، رزق کی کمی ہو جاتی ہے۔ کیوں نہیں ہمیں اللہ اس کے رسول کی بات پہ یقین آتا بھائی؟ پھر کیوں دھوکہ دے رہے؟ اور دھوکہ بھی کس کو دے؟ اپنے ہی مسلمان بھائی کو، اپنے ہی رشتہ دار کو، اپنے ہی دوست کو، اپنے ہی پڑوسی کو وہ اعتبار کر کے چلو اپنا ہے یار، مناسب سودا مل جائے گا، اچھی چیز مل جائے گی، اور ہم اسی کے اوپر چھری چلا رہے ہیں۔ کیوں جی ایسے ہے یہ نہیں؟ بولو تو صحیح ہے۔ تو میرے محترم سامعین، جب پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے تو پھر کیوں نہیں بچتے اس سے؟ جب پتہ ہے کہ سچ بولنا عبادت ہے جی، تو پھر کیوں نہیں اس کو اختیار کرتے؟ کس کو نہیں پتہ آج ماں باپ کی فرما برداری عبادت ہے، ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے؟ کس کو نہیں پتہ؟ کس کو نہیں پتہ کہ جناب غیبت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے؟ اچھا، غیبت کرنے کے لیے ایک ڈگوسلا بھی ہے جو شیطان نے بہت سارے شیطانوں کے منہ میں دیا ہوا ہے۔ کیا؟ جیڑا پھر جداں دا ہوئے نا جی، پھر انہوں اداں دا ہی کہنا ہے، جیڑا جداں دا ہوئے انہوں اداں دا کہو گے تے غیبت ہے، جی وہ اداں دا نہیں سی تے تسی انہوں جان کے برا کیا تے اے بہتان جے۔ کیا بات ہے، سمجھ آگی بات کہ نہیں؟ جو جیسا ہو، جو برا ہو، اس کو آپ برا کہیں تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ برا نہیں تھا اور تم نے اس کو برا بنا دیا تو یہ بہتان ہے۔
سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ تو اس لیے میرے محترم سامعین، اگر کسی نے گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ جانے بندہ جانے، میں اور آپ ہوتے کون ہے بیچ میں ٹانگ بسانے والے؟ ہم کون ہو؟ ہم اپنی فکر کریں۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو جب گناہ چھوڑو گے نا، میری نافرمانی چھوڑو گے، تو پھر میں ایک روشنی تمہیں عطا کروں گا جس سے تمہیں حق کی پہچان ہوگی، باطل کی پہچان ہوگی، کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہوگی۔ فرمایا کہ مومن جو ہے یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور یہ وہی نور ہے۔ فرمایا جب تم گناہ چھوڑو گے ہم تمہارے دلوں میں پیدا فرما دیں گے۔ آج چونکہ گناہوں کی نحوست ہے، ہمارے وہ آنکھوں کے اوپر وہ چشمہ چڑھا ہوا ہے گناہوں کا، ہیں جی، نیکی تو بس کو ہو جائے ہم سے تو ہو جائے، اور گناہ پوری جرت سے کریں گے۔ اچھا ہمارے ہاں دیہاتوں میں کہیں بھی کسی محلے میں الٹے کام کے لیے آپ لوگوں کو اکٹھا کریں تو آپ کو کوئی کسی کی منت سماجت نہیں کرنی پڑے گی، ایک آواز لگائیں او سب جمع ہو جائیں گے۔ اچھا آپ نماز کا کہیں جی اذان ہوگی، چلو جی فیصلہ کیا ہے، سارے گلی محلہ ہم اکٹھے نماز پڑھیں گے، اور چل جا کام کر، ویکھے تیرے ورگے بتھیرے تھے، ایسے فتوے لگیں گے، ایسی باتیں سننے کو ملیں گی، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، یار یہ میں نے کیا کہہ دیا ان کو۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو جب تم میرے سے اپنا تعلق مضبوط کر لو گے، چاہے خوف کی وجہ سے چاہے میری محبت کی وجہ سے، یہ دونوں اللہ کے تعلق ہیں۔ اگر خوف الہی دل میں پیدا، کیونکہ اپنے اپنے مزاج ہیں نا، بعضوں کے جری قسم کے مزاج ہوتے ہیں، ان کے لیے خوف الہی ہے، اور بعض جو ہیں بڑی محبت والے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے اپنا عشق اور اپنی محبت رکھی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے، پھر اس کے محبوب سے محبت ہونی چاہیے، پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، پھر اس کے بعد حضرات صحابہ کرام، پھر اولیاء کرام، پھر جتنے خدا کے نیک بندے ہیں، پھر اس کے بعد جتنے بھی کلمہ گو ہیں ان سے محبت ہونی چاہیے ان درجات کے ساتھ۔ تو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ اللہ سے ہونی چاہیے۔ یہ ایمان والوں کی اللہ نے شان بیان کی ہے کہ ایمان والے سب سے زیادہ اپنے اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں جب مجھ سے اپنا تعلق تم مضبوط کر لو گے تو پہلا انعام تمہیں دنیا میں ملے گا، یجعل لکم فرقانا، فرمایا فرقان عطا کروں گا کہ حق و باطل میں تمہیں فرق نظر آئے گا، واضح نظر آئے گا یہ حق ہے، کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا، کوئی آ کے تمہیں غلط لائن پہ لگا نہیں سکے گا۔ جب بات کرے گا تو تمہیں سمجھ ہوگی، تم کہو گے کہ نہیں یہ بندہ 2 نمبر ہے، 2 نمبر بات کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ اور فرمایا دوسرا انعام یہ ہے جب گناہ چھوڑو گے نا، گناہ چھوڑنے کی ہمت تو کرو گے نا، اور روزانہ اگر ایک بھی گناہ آپ چھوڑنا شروع کر دیں نا، مثال کے طور پر ہر بندے کو پتہ ہے، اگر کوئی کہے نا جی مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کون سا گناہ کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہے یا اور کچھ کرتا ہے، وہ ایک ایک بھی اگر چھوڑنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اس کا نام لکھا جاتا ہے، فرمایا کہ اس نے اب میرے ساتھ صلح کر لی ہے۔ اللہ جبریل امین سے فرماتے ہیں اس بندے سے میری دوستی شروع ہو گئی ہے اور اس کی دوستی کا ڈنڈورا پورے عالم کے اندر بجا دو۔ اور اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جب بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ ملائکہ کی مجلس میں فخر فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم تو کہتے تھے یہ خون بہائے گا، تم تو کہتے تھے یہ فساد کرے گا، تم تو کہتے تھے یہ وہ کرے گا، یہ دیکھو کس طرح رو رو کے مجھے منا رہا ہے، کس طرح اپنے کیے پہ شرمندہ ہے۔ تو میرے محترم سامعین حق تعالیٰ تو اس پہ فخر فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تم گناہ چھوڑو گے تو پہلا انعام یہ حق اور باطل کی تمہیں پہچان ہوگی، اور دوسرا انعام اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، کیونکہ شیطان مایوس کرتا ہے تو بڑا پاپی ہے، تو بڑا مجرم ہے، کسی کو کہتا تو نے تو 70 سال گناہ کیے ہیں، کسی کو کہتا تو نے فلاں کیا، ارے تم نے جو کچھ بھی کیا ہے جتنے مرضی بڑے گناہ گار ہو خدا کی رحمت سے تو چھوٹے ہو نا، ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ فرماتے میری رحمت تو ہر چیز سے وسیع ہے۔ اور کتنے پیار سے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے محبوب میرے بندوں کو بتا دیجئے تمہارا رب بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ باپ اتنی جلدی بیٹے سے راضی نہیں ہوتا جتنی جلدی پروردگار اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو حق تعالیٰ فرماتے تمہارے معافی مانگنے میں دیر ہے اور میرے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ معراج والی رات محبوب سے یہی تو وعدہ کیا کہ میرے محبوب آپ کا امتی مرنے سے پہلے ایک مرتبہ بھی زبان سے نکال دینا یا اللہ معافی مجھے معاف کر دیجئے، محبوب آپ سے وعدہ ہے میں نے اس کو معاف کر دینا ہے۔ اور میں اکثر بیانات میں یہ بات کہتا ہوں، اور عبادات میں ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے،
ہیں ریجیکٹ ہو سکتی ہیں اور ہوں گی بھی بعد کی، لیکن توبہ استغفار ایک ایسی چیز ہے جان بوجھ کر بھی لوگوں کو دکھلانے کے لیے اللہ سے توبہ کرو، اللہ پھر بھی معاف کر دے گا۔ اتنا بڑا جب معاف کرنے والا ہے اور وہ معاف کر کے خوش بھی ہوتا ہے تو پھر دیر تو ہماری طرف سے، اس کی طرف سے کون سی دیر ہے؟ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، یہ پکی بات ہے، اور فرمایا دنیا میں معاف کر دیں گے۔ تیسرا انعام یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں جنت میں بھی داخل کر دیں گے، اور فرمایا جنت میں داخل کریں گے تو یہ نہیں کہ تم کو دوسرے نمبر کے جنتی ہو گئے، جیسے ہمارے یہاں دوسرے نمبر کے شہری ہیں جی، یہ دوسرے نمبر کے فرمایا نہیں واللہ ذو الفضل، اللہ بڑے فضل والے ہیں، بڑے ہی فضل والے ہیں، اتنا عطا کروں گا کہ تم بھی حیران ہو جاؤ گے۔ تو میرے محترم سامعین، ایک بات عرض کر کے بس بات کو سمیٹتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں آتا ہے اللہ کے اتنے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا کچھ ہے، تو میں تو اتنی دیر سے پجارو مانگ رہا ہوں مجھے مل نہیں رہی، اتنی دیر سے میں جناب وہ مکان مانگ رہا ہوں، کوئی کہتا ہے اتنی دیر سے فلاں مانگ رہا ہوں، کو فلاں آتا ہے نا دل میں یا نہیں آتا؟ میرے خیال آپ کے تو نہیں آتا ہے، آتا ہے نا دل میں، یا اللہ میں تو اتنی دیر سے دعا مانگ رہا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی قیامت کے دن حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ جن لوگوں نے دعائیں مانگی تھی اور ان کے دنیا میں کسی دعا کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوا، اللہ ان کو بلائیں گے اور فرمائیں گے میرے بندو کان کھول کے سن لو، تم فلاں فلاں موقع پہ فلاں فلاں موقع پہ یہ نعمتیں مانگ رہے تھے، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں تھی، میں دے سکتا تھا تمہیں، لیکن میری مشیت میری مرضی یہ تھی کہ دنیا میں یہ نعمتیں تمہیں نہ دوں اور اس کے بدلے ہمیشہ ہمیشہ جنت کی نعمتیں عطا کروں۔ جس کو اولاد نہیں ملی اللہ فرمائیں گے ہو سکتا ہے تجھے اولاد ملتی تجھے قتل کر دیتی، تیری اولاد تیری آنکھوں کے سامنے جہنم میں جاتی، اب تجھے ہم جنت کی اولاد دیں گے، پیدا بھی جنت میں ہوگی اور ہمیشہ تیری آنکھوں کے سامنے بھی رہے گی۔ وہ خوش ہو جائے، واہ مولا کیا بات ہے، میری اولاد بھی جنت کی حوروں سے ہیں جی، اور پھر وہ رہے گی بھی ہمیشہ جنت میں، اس سے بڑی اور کون سی نعمت ہے؟ اور فرمایا کہ قیامت کے دن جب والدین جنت میں جائیں گے تو سوال پہلے یہ کریں گے ہماری اولادیں کہاں ہیں؟ تو میرے محترم سامعین، یہ انسان کی فطرت ہے، اپنی اولاد کو اچھا دے کے خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اولادیں جنت میں جائیں تو ان کو نمازی بنائیں، ان کو دیندار بنائیں، ایسی نیک مجالس کے اندر لے کر آئیں تاکہ اللہ اس کے رسول کی وہ فرما برداری کریں اور آپ سے پہلے وہ جنت میں پہنچیں۔ تو اگر وہ نیچے والے مقام میں ہوں گے تو پھر بھی ماں باپ خوش ہوں گے، اونچے والے مقام میں ہوں گے تو اور زیادہ خوش ہوں گے۔ تو اسی طرح اللہ فرمائیں گے ہاں بھی میرے بندے تو دولت مانگتا رہا، کیا مقصد تھا دولت کا؟ ٹھاٹ باٹ ہو تیری، پھوں پھاں ہو تیری، وہاں پر جناب بلے بلے لوگ کریں۔ تو فرمایا آج تو یہ ملائکہ کا گارڈ آف آنر اور اس کے ساتھ پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت میں جائے گا، اور تو ایسا خوش نصیب ہے تیرا نبی بھی ایک دن تیرا مہمان بنے گا۔ یہ میں نے تفصیل بتائی تھی جنت کے لیل و نہار کیسے گزریں گے، جنت میں دن ہوں گے، ایک دن ساری امت حضور کی مہمان ہوگی اور ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام ساری امت کے مہمان ہوں گے۔ تو فرمایا یہ پیسوں کا یہی مقصد ہے نا، میں اپنی ٹھاٹ باٹ دکھاؤں، لوگ کہیں جی بڑا چوری صاحب ہے، تو میں دیکھ یہ تیری ٹھاٹ باٹ جنت میں اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، خوش ہو جائے گا، واہ مولا واہ، میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میری اس چھوٹی چھوٹی دعاؤں کے بدلے تو اتنا بڑا مجھے انعام عطا کرے گا۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، اللہ کی مرضی سے ہے سب کچھ، اس کی مشیت سے ہے، تو بندے کو چاہیے تسلیم رضا ہو جائے، ہیں جی، بندے کو چاہیے کہ مولا کے حکم کو دل سے مان لے، دل سے مان لے، بس جو میرے مقدر کیا مجھے مل گیا، جو نہیں مقدر کیا بس وہ نہیں کبھی بھی مل سکتا۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ سب کو جب جمع کر کے فرمائیں گے نا، تو جن کی دعائیں دنیا میں قبول ہوئیں، جن کو ٹھاٹ باٹ دنیا میں ملی، وہ بھی تمنا کریں گے اے کاش ہمیں دنیا میں کچھ نہ ملا ہوتا، سب کچھ محفوظ ہوتا، اور آج پروردگار ہمارا بھی یہ اعزاز فرماتے اور ہمیں بھی اس شان سے یہ نعمتیں عطا فرماتے۔ تو اس لیے آپ کی دعائیں بیکار نہیں، ہر دعا قبول ہے آپ کی۔ ہاں اگر دنیا میں کوئی تکلیف ہے یہ چند دن کی ہے، چند دن کی، باغ و بہار بھی چند دن کے ہیں، تو مسلمان کی زندگی یہ صبر اور شکر کی زندگی ہے۔ اللہ نعمتیں عطا فرمائے، شکر ادا کرو۔ کوئی نعمت نہیں ملی تو بس کہو میرے مولا کو یہی منظور تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو دل پر نہ لگاؤ کہ لے کے بیٹھ جاؤ۔ بعضوں نے روگ بنا لیے، روگ پال لیے اپنے دل کے اندر، تو یہ تو خدا کے فیصلوں پہ اعتراض ہے، یہ تو شکوے اور شکایت ہیں اللہ کے، اور اللہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، کتنے پیار سے فرمایا، اس رشتے سے مخاطب کیا جو اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے، ایمان والو کتنے پیار سے فرمایا، فرمایا تم گناہ چھوڑ دو، ایک کام تم کرو گے، گناہ تم چھوڑو،
3 انعام ہے، فرمایا دنیا میں حق اور باطل کی تمہیں پہچان کرائیں گے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے، اور قیامت کے دن حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔